تو ہم لوگوں نے آج یہ پڑھنا ہے کہ جب ہم فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں یا کنفرنٹیشن کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ٹیبو ٹاپک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اگلے سے پوچھ لینا چاہیے کیا جو کہ آپ کو لگتا ہے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, جو کہ ہماری سوسائٹی اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کرتی, جن چیزوں کو جن کے بارے میں بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اف یو فیلنگ سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف, یا آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے اور ان سے پوچھ لینا کہ ابھی آپ اویلیبل ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے, تو وہ بہتر رہ جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ اینکشیس فیل کر رہے ہیں, آپ اپنا ایموشنل ٹراما ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی انسان سے, لیکن اگر وہ انسان ایموشنلی اس وقت اویلیبل ہی نہیں ہے آپ کو سننے کے لیے, تو آپ کو لگے گا کہ میں نے ابھی اپنی بات تو کی پر میری بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ میری بات سنی ہی نہیں گئی. آئی فیلٹ انہرڈ, مجھے امپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے. تو پرمیشن لینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگلا انسان بھی اس وقت اویلیبل ہے, وہ آپ کی بات سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو پرمیشن لے لینی چاہیے. پھر ہے اسپیک ان پرائیویٹ. اسپیک ان پرائیویٹ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو فیڈ بیک دینا ہو, تو فیڈ بیک دینا ہو یا لینا ہو دونوں, تو وہ پرائیویٹ میں ہونا چاہیے. اس طرح جب آپ اوپنلی, اگلا جو ہے گروپ اٹیک بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ جب ہم فیڈ بیک اوپنلی سب کے سامنے دیتے ہیں تو اس سے انڈیوس ہو سکتی ہے شیم. اگر کوئی امپلائی یا آپ کے پیرنٹس یا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل لیول پہ کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور آپ ان سے ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کو ان کی بات بہت بری لگ گئی ہے, آپ کا پرومس تھا ان کے ساتھ کہ آج ڈنر میں یہ کھانا بنے گا, وہ کھانا نہیں بنا, تو آپ ان سے اکیلے میں بات کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب کے سامنے ہنگامہ کریں, جس کی وجہ سے جو نیکسٹ پرسن ہے وہ بھی ڈیفینسو ہو جائیں گے, وہ اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج رات کا کھانا اس لیے اس وجہ سے نہیں بن سکا. ٹھیک, فیملی ڈسٹرب ہوگی, اس وقت ایموشن ساروں کی ڈسٹرب ہوں گے. تو بہتر کیا ہے کہ آپ اکیلے میں ان سے بات کریں, ان سے آپ کھڑے ہو کے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا مجھے آپ کے 2 منٹ مل سکتے ہیں, میں آپ سے آج ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج کھانے میں یہ بنے گا, لیکن بریانی فور سے نہیں بن سکی ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہے اس بارے میں. جب آپ اکیلے میں بات کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بتا سکیں گے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری کہ کیا وجہ بنی تھی کہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہو سکی. اگر وہ سب کے سامنے بات ہوگی تو مور اور لیس لائکلی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, جس کی وجہ سے وہ جو ایک کنفرنٹیشن ہے, جو بات کرنے کا مقصد تھا, وہ ایک آرگیومنٹ میں تبدیل ہو جائے گا, جس کی وجہ تو آپ نے اب بات کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ان سے پرمیشن لی, اکیلے میں ان سے فیڈ بیک لینا, فیڈ بیک دینا ہے. سب سے زیادہ فائدہ مند یہی ہوتا ہے, اس سے شیم انڈیوس ہو سکتی ہے, آپ اگلے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر سکتی ہیں. ہمارا مقصد بیسکلی کنفرنٹیشن کرنا ہے یا کنورسیشن کرنے کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہم اگلے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں. ہم ایٹ ٹائمز فیل کرتے ہیں کہ اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو کراس نہیں ہو رہا تو ہم لوگ اگلے کو گش ڈاؤن کریں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا ان کی تھروٹ سے بھی گزارنا پڑے تو گزار دیں گے. ہم غصے میں بھی اگر یہ بات کرنا چاہیں تو ہم کر دیں گے. ہمارا ہی مقصد کی بات پوری ہونی چاہیے, اگلی کوئی بات کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری بات کے علاوہ کوئی بات میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو, ہماری مرضی میٹر کرتی ہے, باقی کچھ میٹر نہیں کرتا ہے. تو ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ان اپروپریٹ ہیومر یوز نہیں کرنا. ہم بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ گروپس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں, جب پیشنٹس اپنا انٹروینشن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پرسنل کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو فالوڈ اپ ہوتا ہے بائی ان سارکیسٹک کامنٹس, مذاق بنایا جاتا ہے. اب آپ نے تو مذاق بنا لیا اپنی طرف سے, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھ کے نہیں دیکھ سکتے اس وقت. لیکن کیا پتہ آپ کا وہ مذاق ان کے لیے واقعی میں بہت زیادہ ہرٹنگ اور ڈسرسپیکٹفل تھا. تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے, ہم لوگوں کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے بارے میں بات کرتا ہے یا اپنی کوئی وہ چیز کہتے ہیں کہ یہ سینسیٹیو بات ہے میری, اس چیز کو میں امید کرتا ہوں کہ سارے بڑے غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے, تو اس کو ویسے ہی لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان کے اوپر کامنٹس دیں. ایمپتھی اور کنفرنٹیشن میں یہ کہ اگر آپ کو آپ کے مقصد کا جواب نہیں ملا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے, بجائے کہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے غلط کر دیا یا کوئی زیادتی ہو گئی ہے. ٹھیک, میں یہی بتا رہا تھا ابھی اس سے پہلے کہ ہم ہمیشہ اپنی مقصد کی یا مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اور جب بھی وہ بات ہماری مرضی کے اور ہمارے مقصد کے خلاف جاتی ہے یا اگینسٹ جاتی ہے تو ہم اس بات سے اوفینڈ فیل کرتے ہیں کہ میری مرضی کی تو بات ہی نہیں ہوئی, میں میرا بارے میں کیا چیز. ایمپتھی ہوتا ہے دو چیزیں,
ایک سمپتھی اور ایک ایمپتھی. سمپتھی میں سمپتھائز کرتے ہیں, وہ آپ کو صرف بتاتے ہیں کہ آئی فیل ریئلی سوری فار یو, ویئر از ان ایکچولی وہ فیل نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کو, صرف سمپتھائز کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بلکہ الٹا آپ کے اوپر پٹی پاٹ پہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ غلط ہو گیا, اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا, سرکمسٹانسز کو بغیر جانے بغیر سمجھے. اور ایمپتھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے آپ کو آپ کے شوز میں رکھ کے واقعی میں سمجھ سکیں کہ آپ کس درد سے گزر رہے ہو, آپ کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ واقعی میں آپ دکھ میں ہیں, درد میں ہیں, آپ مشکل میں ہیں اس وقت. وہ ایمپتھائز کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ, کہ اس کا مقصد بیسکلی ہوتا ہے کہ ایمپتھائز کرنا, ان کے لینس سے دنیا کو دیکھ پانا کہ وہ کیا درد محسوس کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے ایمپتھی. اور گروپ میں اٹیک نہیں کرنا چاہیے ہمیں بالکل بھی. ہم لوگ جب بھی بات کریں, کسی سے بھی بات کرنی چاہیے ہمیں, تو ہم گروپس میں اٹیک کیے بغیر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں آپس میں. گروپس میں ڈیکورم ہوتا ہے, گروپس میں ساروں کی سیلف ورتھ ہوتی ہے اور وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے. ہم کسی کو پرسنل ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے. اف یو فیلنگ کہ سم ون از ٹرائنگ ٹو بریچ یور باؤنڈریز, یو ہیو ٹو لیٹ دیم نو. ہم کنفرنٹیشنز میں بار بار جب بھی ہم پاور کا یوز کرتے ہیں یا کرزما کا یوز کرتے ہیں یا ہم فورس کا یوز کرتے ہیں تو ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم موٹیویشن کے لیے یا ہم اس طرح یہ سب باتیں کرنے کے لیے گروپ میں اگر کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس طرح اپنی فورس کا, اپنے روب دبدبے کا استعمال کریں گے تو ہماری بات مانی جائے گی. بالکل بھی نہیں. یہ شارٹ ٹرم کے لیے کام کر سکتا ہے, آپ صرف ان کو بتائیں. ایکسپیکٹیشنس, انفارمیشن, کمیونیکیشن, یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ موٹیویشن بڑھاتی ہے کہ آپ کی بات سنی بھی جائے اور سمجھی بھی جائے. ایکسپیکٹیشنز یہ ہوں گی کہ آپ بتائیں گے سب کو کہ میں آپ کی اس بات کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتا, میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا. ہم ایک گروپ میں ایک سوشل سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے. ایکسپیکٹیشنز, وی آلویز بلیو ان ڈائلاگ. جو ڈائلاگ ہوتے ہیں نا اس میں آپ بلیو کریں. مونولاگ بھی نہیں, ڈائلاگ. آپ پہلے اپنا اینڈ آف دا اسٹوری بتائیں, اپنے فیکٹس اسٹیٹ کریں, پھر اگلی سائڈ آف دا اسٹوری بھی سنیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں یا آپ کی اوپر پن پوائنٹ کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں. آپ اسے پوچھ سکتے ہیں, پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بڑی چیزیں جو ہے نا ڈیپلی روٹیڈ ہیں, لیکن سنس ہم دوسروں کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے. اگر دیکھیں آپ اپنے اینڈ پہ شروع کر دیں یہ کام کرنا, آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے بھی اس چیز سے چینج ہو جائیں گے. پہلے آپ کو چینج بگن فرام ود ان. اگلا یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جب اگلے سے بات کرنی چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے فیکٹس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں. کیونکہ ہم لوگ اپنی ایموشنس کو بیچ میں ڈال کے اپنے فیکٹس کو چینج کر لیتے ہیں, ہم کنکلوژنس پہ جمپ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے کنورسیشن جو ہولڈ اپ ہونی ہوتی ہے وہ کنورسیشن نہیں رہتی, وہ ایک آرگیومنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں فیکٹس جب ایکسپلین کرنے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنی سائڈ کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو بات بتا رہا ہوں اپنی غلطی میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا, اگلے کی غلطی اور اگلے کا قصور ہمیشہ بتا دیں, وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے. جب ہمیں بات کرنی ہے ہمیں پوری سٹوری بتانی چاہیے, ہمارے اینڈ پہ کیا مسٹیک تھی, اور تو ہمیں اپنی پوری کی پوری جو ہے کنورسیشن کو, پوری سائڈ آف دا اسٹوری کو بتانا چاہیے. سیکرٹس نہیں رکھنی چاہیے, ڈارک سائڈ نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں وکٹم کے رول میں, وکٹمائزیشن کے رول میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس کنکلوژن پہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے کہ میرے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اسٹریٹجک ہیلپ لیسنس ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں بات کروں گا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. بات کرنے سے فرق پڑتا ہے. جیسے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ سر اگر میں ان سے کروں اور ان کا ایکتا ہے اور وہ نہیں سن رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. ڈائلاگ ہے, ڈائلاگ از دا وے آؤٹ. بار بار بات کریں, جتنی دفعہ آپ کو بات کرنی پڑے, آج نہیں کل نہیں پرسوں. تھوڑا سا ڈیلیڈ افیکٹ آ سکتا ہے پر افیکٹ ضرور آتا ہے. کنورسیشن کا فائدہ ہوتا ہے. جب ہم سیفٹی کو ان چیک رکھتے ہیں تو وہ سیفٹی کی وجہ سے ہم کبھی کبھار بہت زیادہ کرٹیکل فیڈ بیک ہوتا ہے اور اس کو ہم بڑے پازیٹیولی لے لیتے ہیں اس فیڈ بیک کو. وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سیفٹی بریچ نہیں ہو رہی ہوتی. پلیز ایوری ون. عبدالوہاب صاحب جی. انٹرونشنز میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, اس میں دیکھیں اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. انٹرونشن جو ہوتا ہے وہ بھی اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں میکسیمم کوشش کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شیم انڈیوسنگ ورڈز نہ ہوں جس سے آپ کی فیلنگز ہرٹ ہو سکیں. ان ایزی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیسیجنز ہوئے ہوتے ہیں انڈر دا انفلوئنس آف ڈرگس, اور اس بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا جو ہم بلا دینا چاہتے ہیں. جب ہمیں وہ کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرایا جاتا ہے تو اس پہ انیزی ہونا ہوتا ہے کہ انسان انیزی ہو جاتا ہے تھوڑا سا, لیکن اس پہ گرپ بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, اور اس کو ٹائم کرتے کرتے پریکٹس کرتے کرتے ٹیک سم ٹائم ٹو میک اے پرفیکٹ ان دس.
اور پھر آپ نے اینڈ ود اے کویشچن ہے. جب بھی آپ نے بات ختم کرنی ہے تو اس کے اینڈ پہ آپ نے ایک کویشچن چھوڑنا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی مس کمیونیکیشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے ریگارڈنگ دا فیکٹس, جب میں نے جو یہ بات کی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے یا جس کا اینڈ ہے وہ یہ ٹھیک آیا ہے, تو آپ جب اس طرح کر کے بات کریں گے, اگر کوئی چیز انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی یا کوئی چیز ایسی بات جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے اور اس بارے میں بات ہو جاتی ہے کہ یہ فیکٹ میری بات ٹھیک لگی نہیں, بلکہ اس کو زیادہ اس طرح کر لیں کہ جو میں نے بات کی ہے اس کا مقصد جو تھا آپ کو یہی سمجھ میں آیا ہے جو میں نے بات کی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے فیڈ بیک دیا آپ کو, اور آپ کو میں نے کہا کہ ایمان صاحب کہ گروپ کا ڈیکورم ہم نے جو ہے رکھنا ہے, ہم ہر بات پہ جو ہے ہر بات کو مذاق میں نہیں اڑا سکتے. اور پھر میں آپ سے فیڈ بیک کویشچن لیونگ پوائنٹ پہ یہ چھوڑوں گا کہ میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے اور آپ ڈیکورم کو سنبھالیں گے. اگر آپ نے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری جب بتائی اور آپ نے فیکٹس جب شیئر کیے اور آپ کو لگتا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی, آپ کو ضروری تو نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جب بھی جو بھی بات بتائی ہے وہ ہماری طرف سے ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ مسنگ اینڈ بھی تو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم جو انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ 110% ایکوریٹ نہیں ہے. دیر از اے چانس وی آر مسنگ آؤٹ آن میجر چنک. اوپن اینڈیڈ کویشچن آپ جب دیتے, اوپن اینڈیڈ کلوز اینڈیڈ کویشچن سا ہوتا ہے جو آپ کی بات سے ریلیٹڈ ریلیونٹ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی سائڈ آف اسٹوری بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر کوئی فیکٹس, کوئی فگرس, کوئی مس انڈرسٹینڈنگز رہ گئی ہیں آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم لوگ سلیکٹیو لسٹنگ کرتے ہیں یوزلی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف جو ہمارے مقصد کی بات ہے وہ ہمارے تک رہ جائے اور باقی چیزیں ہم فلٹر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین بھی کرتے ہیں تو اس میں صرف ہمارے مقصد کی باتیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ پوری اسٹوری کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. اور وہ پوری اسٹوری جو ہے اگلے بندے سے جب آپ سوال چھوڑتے ہیں, جب وہ چپن کرتے ہیں تو ہمیں بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جو پورا ایک سینیریو ہوا تھا, یہ سینیریو اس طرح نہیں اس طرح تھا, یہ والے پوائنٹس میں نے مس آؤٹ کر دیے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کی, اگر آپ باس ہیں, آپ کتنی ساری کمپنیز کو رن کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ نے کوئی ایک کام کہا, وہ کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو غصہ آیا, آپ نے کہا میں آپ کو فائر کر دوں گا اگر آپ نے یہ جو پرٹیکولر ٹاسک ہے اس ڈیڈ لائن تک پورا نہیں کیا. آپ نے اپنا روب, دبدبا, اپنی پاور کو یوز کیا, آپ کے پاس رائٹ تھا, بٹ آپ مجھے یہ بتائیں دا لانگ ٹرم اس کا کیا سچویشن ہوئے گا. کیا وہ لوگ موٹیویٹڈ انف رہیں گے کام کرنے کے لیے؟ کیا وہ کبھی بھی دل سے کام کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے, جب تک فیئر ہے, جب تک روب ہے, تب تک ہم کام کریں گے. جیسے ہی آپ کسی چھٹی پہ جائیں گے سارا درہم برہم ہو جائے گا. آپ کو اپنی پاور کے اندر ہوتے ہوئے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. جیسے آپ اسٹیٹ کے خلاف بھی لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ریبیلیس ہونا شروع. جب بھی سیفٹی بریچ ہوتی ہے نا کسی بھی کنورسیشن میں یا کنفرنٹیشن میں, تو آپ افینسو یا ڈیفینسو ہوتے ہیں, سائلنس اور وائلنس کا آ جاتا ہے, سائلنٹ چلے جاتے ہیں یا وائلنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہونی ہی ہونی ہیں, اسی لیے کہیں پہ بھی آپ نے جب بھی بات کرنی ہے تو آپ کو کنفرنٹیشن میں بھی, کنورسیشن میں بھی, رسپیکٹیو آف دا سرکمسٹانسز, آپ اپنی کنورسیشن کو سیف بنا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں اور ان کو بنا بھی سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کیے, ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جی کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں, میرا یہ خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ پوائنٹ آف ایکسیلنس یا ایک ہائر اسٹینڈ پوائنٹ یا ہائر مورل اسٹینڈ پوائنٹ اس کا ہونا, ایک بندے کا ہونا چاہیے دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے, اور اس کا سر چینج ادر ویو آف دا کانسیکوینسز بدلنے کے لیے سر آپ کے پاس کوئی ہائر گراؤنڈ ہونی چاہیے. ٹو ایکولز کین دے موٹیویٹ یو سر؟ آپ کیا بالکل کر سکتے ہیں. موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے, ہم جب کنورسیشنس کی پڑھ رہے تھے تو ایک امپلائی نے اپنے باس کو فیڈ بیک دیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو پیسہ جا رہا ہے ہم نے اس پیسے کو لمٹ کرنا تھا, تو یہ پیسہ آپ ہی کے آفس میں انویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی آپ کو اپنا اوپینین شیئر. پروفیشنل ایکسیلنس ہونا ضروری ہے نا سر, جو باس اس سے امپریس ہوگا تو اس کا کوئی ہائی گراؤنڈ. لیکن دیکھیں ہائی گراؤنڈ میں یہ ہے نا کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں, بات کریں گے تو بات کرنے سے بات ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ ہائی گراؤنڈ پہ ہیں, آپ اسی کو یوٹیلائز کریں گے. تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ موٹیویشن لے کے آتے ہیں تو اس میں آپ کو کیریزمیٹک ہونا یا اپنی پاور ہونا یا آپ کو اپنے پرکس کا یوٹیلائز کرنا ضروری نہیں ہے.
اس میں ایکسپیکٹیشنز، انفارمیشن، کمیونیکیشن، یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اگلے انسان کو موٹیویٹ کرنے میں. ایکسپیکٹیشن، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن. جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو ہم موٹیویٹ کر پاتے ہیں اگلوں کو ہمارا کام کرنے کے لیے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشن باندھ کے بات کرتے ہیں نا تو اب وہ مور لائکلی ہوتے ہیں وہ ہماری بات کو فالو بھی کریں گے اور اس کو فلفل بھی کریں گے. اگر میں آپ کی ایگزامپل لوں، جب آپ اپنے امپلائی سے بات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایکسٹرا کا بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیں گے زیادہ اچھا ڈیسیجن لیں گے، ہماری فرم کے لیے اور کمپنی کے لیے بہتر ہوگا، تب ان کا اچھا رسپانس آتا ہے. یا جب آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب آپ نے صرف ان کو اسٹریٹ اوے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا. ہمارے پاس ایگزامپلز ہے، اگر ہم اپنی لائف میں بھی جھانکنا شروع کر دیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں سے ڈانٹنے کی بجائے یا اپنی پاور کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے ان سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو بات کرنے کی اسکل ہے نا، یہ وہی ہے کہ اگر آپ کو بات کرنے کی اسکل آتی ہے تو آپ کسی بھی ڈیفیکلٹ ٹاپک پہ آرام سے بات کر سکتے ہیں وداؤٹ میکنگ اے فس آؤٹ آف اٹ، وداؤٹ ٹرننگ اٹ انٹو این ہیٹڈ آرگیومنٹ. موسٹ لائکلی ایسے ہوتا ہے ان دا پاسٹ کہ بڑے بڑے سٹارز، بڑے بڑے لوگ اپنی کرزمیٹک پاور کے اوپر، اپنی اپیرنسز کے اوپر جو ہے نا ریلائی کرتے تھے، جس کے تھرو وہ لوگ جو ہے نا اس طرح کے ورڈز یوٹیلائز کرنا، جارگن استعمال کرنا، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. پہلے ٹائموں پہ شاید یہ ٹھیک ہوگا لیکن اب دنیا اور ورلڈ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے، تو اب لوگ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بات کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس بات کا مقصد پتہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس طرح کنوے ہوگی اور کس طرح ہم اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے. کرزما ان دا لانگ ٹرم بینیفیشیل نہیں ہوتا ہے. شارٹ ٹرم پہ تھوڑے اکثر وقفے کے لیے اگر آپ نے کسی پہ امپیکٹ ڈالنا ہو تو آپ اپنا کرزما یوز کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، بٹ اس کے علاوہ آپ کو اس سے کوئی زیادہ ایڈڈ بینیفٹ نہیں ہوگا فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم. ہمیں کرزما سے دور ہٹ کے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ اپنی موٹیویشن کو بحال کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ہمارا کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک. لیکن پاور استعمال کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، ان دا لانگ ٹرم آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ کل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگلے انسان کے دل میں ریزنٹمنٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ڈیفینسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی جو موٹیویشن پہلے ہوتی ہے نا اگر کام کرنے کی، وہ موٹیویشن بھی ڈائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دے ریئلی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل انف ٹو ورک اراؤنڈ. وہ جب تک آپ سر پہ ہوں گے، فیئر کے تھرو کام کرا رہے ہیں، تب تک تو کام ہو ہی جائے گا، پر جیسے ہی آپ دور جائیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا. اس کے اندر پاور یوز کرنے سے ریلیشن شپ کل ہوتا ہے، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ریزنٹمنٹس پیدا ہوتی ہیں، ڈیفینسونیس آتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بی کیئرفل وتھ پرکس. ہم یوزلی ایسے کہتے ہیں کہ ہم پرکس اٹیچ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، ہم آپ کو جو ہے نا اس پرکس میں یعنی آپ کو بینیفٹس کیا ملیں گے اس کے مقابلے میں، آپ میرا کام کر دیں گے تو آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا. پر اس کا یوزلی آؤٹ ٹرن کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پرکس اٹیچ کرتے ہیں تو وہ صرف پرکس کے لیے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے جو انیشیل ان کی انٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو اندر سے ایک موٹیویشن آ رہی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. ایک سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کہ کچھ بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے گراؤنڈ میں آ کے، تو ان کو اب وہ بندہ بار بار فیڈ بیک دے کے تھک گیا تھا کہ میں ان کو منع کر چکا ہوں، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ کرکٹ نہ کھیلا کریں، اس سے شیشہ ٹوٹنے کا چانس ہے، یا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، اس وقت شور ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا ریوارڈ اٹیچ کر دیا. جب بھی وہ کرکٹ کھیلنے آتے تھے تو ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے. اب وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، شاٹ مار رہے ہیں، وہ پیسے مل رہے ہیں. انہوں نے جب وہ ریوارڈ واپس اٹھا لیا وہاں سے تو وہ جو ایسوسیشن ایک ڈیولپ ہو گئی تھی. پہلے ایک انٹرنسک موٹیویشن تھی کہ ہم لوگوں نے کھیلنا اپنا انجوائے کرنے کے لیے، پھر وہ ایک ایکسٹرنسک بن گئی کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلیں کیونکہ ہمیں پیسے ملتے. تو وہی تو بیسیکلی کہ پرکس کے ساتھ آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ ان کو جب اس طرح کا پرکس دیں گے کہ آپ کسی کو شارٹ ٹرم کام کرانے کے لیے پیسے دے دیں گے، کوئی ان کی بات مان لیں گے، ان کو کہہ دیں گے آپ کا کام ہو جائے گا یہ والا. ہم یوزلی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو یہ بینیفٹ دے دوں گا. تو ہم لوگوں کو اس کا مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں پرکس کو جو ہے نا انٹرنسک موٹیویشن کو نہیں ختم کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے تاکہ پرکس جہاں پہ ضروری ہیں وہاں پہ ہی الاٹ ہوں. میک دا انویزیبل ویزیبل. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کانسیکوینسز سے اویئر تو کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اگلے کو بتائیں گے کانسیکوینسز کے بارے میں تو ہمیں تھریٹننگ ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن ایکول ان میگنیٹیوڈ بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. تو ہر بھی کام جو آپ کر رہے ہیں کوئی نہ کہیں اس کا کوئی ری ایکشن تو ہوگا ہی ہوگا.
تو اس کی نیچرل کانسیکوینسز کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. جب بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, اس کو بتانا ہے اس کے بارے میں, تو آپ نے ان کو نیچرل کانسیکوینسز کے بارے میں بتانا ہے. وہ کانسیکوینسز نہیں, ریپریکیشنز نہیں جو آپ کی پاور میں ہیں, جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان کو تھریٹ کرنے کے لیے, ان کو کہنے کے لیے کہ میں آپ کو فائر کر دوں گا. فار ایگزامپل ہے کہ اگر یہیں پہ کہ اسائنمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, کوئی آ رہا ہے اور بات ہو رہی ہے, تو آپ ان کو نیچرل کانسیکوینسز ان کے بتائیں گے, ایکسپلور کرائیں گے, ان کو بتائیں گے اس بارے میں کہ آپ کا یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا افیکٹ آئے گا آپ کی اپنی پرفارمنس پہ, اوور آل آپ کے امپلائیز کے اوپر. کہ ہم لوگ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز سے اویئر بھی ہوں گے تو اس سے جو باقیوں کے اوپر امپیکٹ آنا ہوتا ہے ہم وہ نہیں بتا رہے ہوتے. جب بھی آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ اگر ایک بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کیا افیکٹ آتا ہے. ابھی جو آپ کے ڈومینو افیکٹ ہے, جو کرائسس گھر میں ہوا جیسے, تو سب کا موڈ خراب ہو گیا اس وجہ سے, سارے آپ سے ناراض ہو گئے, ساروں نے بات کرنا چھوڑ دی اس وجہ سے. اب بات تو ایک انسان سے ہو رہی تھی نا, افیکٹ لیکن دوسروں پہ بھی آنا شروع ہو گیا. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کنورسیشن ہوتی ہے, کنفرنٹیشن ہوتی ہے, تب ان کو ریئلائز کراتے ہیں کہ آپ اکیلے اس میں انوالو نہیں ہو. کیونکہ یوزلی ہمیں لگتا ہے کہ میں ہی اگر کچھ کر رہا ہوں یا اگر میں ڈرگ کر رہا ہوں, میرے پیسے ہیں, میں کر رہا ہوں, تو کیا ہو جائے گا. آپ سے جڑے لوگ, آپ کے دوست, آپ کی ورک پلیس, اگر آپ کام کر رہے ہیں کہیں پہ تو سب پہ امپیکٹ جائے گا. ہر انسان پریشان ہوگا, ہر انسان کا لاس ہے کہ ایک دوست کا دوست چلا گیا, ایک بھائی کا بھائی چلا گیا, ایک والد کا بیٹا چلا گیا, ایک والدہ کا بیٹا چلا گیا, تو ان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا مائی لائف مائی رولز, تو ہم لوگ بیسکلی پش ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مائی لائف مائی رولز از ناٹ دا رائٹ وے. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, ہم لوگوں کو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آنسریبل ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے لنک ٹو ایگزسٹنگ ویلیوز, کہ ہماری جو ایگزسٹنگ ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. ہمارے کچھ رولز ہیں, ہماری کچھ ریگولیشنز ہیں, ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہے, ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے, ہم نے اس سے باہر نہیں جانا. اور یہ بتایا جا سکتا ہے, آپ جب بھی کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن کرتے ہیں تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہماری یہ ایک پروٹوکالز ہیں, ان پروٹوکالز کو فالو کرنا ہے. ان پروٹوکالز کے اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ ڈیمینر رہیے, آپ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ہرٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے ساتھ. جب آپ بتا دیتے ہیں کانسیکوینسز کے بارے میں تو ٹھیک ہے, کیونکہ جب بہت بار ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ کام نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح امپیکٹ آئے گا ہمارے. ایک چھوٹی سی چین, پروڈکشن لائن میں ایک چین پہ آپ نے تھوڑا سا مس ہیپ ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ جو گاڑی بن رہی تھی وہ پوری گاڑی خراب ہو جائے گی. اگلا اسٹیشن بھی, پچھلا اسٹیشن جہاں سے وہ آئی وہاں سے تو ٹھیک تھا, اگر آپ کے اینڈ پہ آپ سے کوئی, آپ نے جو ہے پورا کام نہیں کیا اپنا, اس کو جلدی جلدی میں کام پورا کر کے آگے نکال دیا اپنے اسٹیشن سے, تو جب وہ چیک اپ ہوگا اگلے اسٹیشن پہ جائے گی, جاتے ساتھ ہی پتہ لگ جائے گا نا کام خراب تھا, پوری نہیں ہوئی ہے ایفرٹ, اور اس کی وجہ سے پوری پلین جو سپلائی چین ہے وہ خراب ہو جائے گی, رک جائے گی. ایک دفعہ اس کو سارے کے سارے دیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں کو اپنی ایگزسٹنگ ویلیوز کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے, ہمیں اپنے پروٹوکالس کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم سے ایکسپیکٹیڈ ہے, ہم نے کیا کام کرنا ہے, اور اس کو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ سے یہ ایکسپیکٹیڈ ہے. ہم لوگ بیسکلی جب بھی کوئی کام پہ آتے ہیں تو ہم لوگ اپنی باتوں کے بارے میں, اپنی فیلنگس کے بارے میں بھی اسٹیبلش نہیں کرتے ہیں. یہ کلیئر کٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا کون کیا کرے گا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں, اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر خراب ہوتے ہیں, آگے چل کے مسئلے خراب ہوتے ہیں. کنیکٹ دا شارٹ ٹرم بینیفٹس ود لانگ ٹرم پین, کہ ہم جب بھی شارٹ ٹرم بینیفٹس میں جائیں گے تو ہم لانگ ٹرم بینیفٹس کو خراب کر دیں گے. ہم لوگوں کو بلکہ شارٹ ٹرم میں بھی دیکھنا چاہیے, اور ان شارٹ ٹرم بینیفٹس کو ہمیں لانگ ٹرم کے ساتھ کنیکٹ کرنا آنا چاہیے. پلیس دا فوکس آن لانگ ٹرم بینیفٹس. اس کے بعد یہ ہے کہ شارٹ ٹرم بینیفٹ سے جب آپ نے ہٹنا ہے تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ میرے لانگ ٹرم بینیفٹس کیا ہیں. میوچل پرپز, میوچل رسپیکٹ, میوچل بینیفٹ. اگر آپ کا امپلائیز کے ساتھ یا اپنا ریلیشن شپ ہے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ, وہ آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے, تو آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ آج اگر مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں اپنا غصہ نکال تو دوں گا, پر ان دا لانگ ٹرم کیا ہوگا کہ وہ میرے سے جو انکنڈیشنل ریگارڈ رکھتے ہیں, یا ان کا جو میرے پاس پازیٹیو ریگارڈ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اٹیچمنٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ میرے سے اس طرح کھل کے بات نہیں کریں گے جس طرح آج میرے سے وہ بات کر رہے ہیں. یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس چیز کو جب آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ اس پریزنٹ مومنٹ پہ بھی اس ریلیشن شپ کے اندر بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ہرٹ نہ کروں, میں اپنے جو ایموشنل برین ہے اس کو ٹیک اوور نہ کرنے دوں, اور میں ایک کنورسیشن کو ایک آرگیومنٹ میں کنورٹ نہ کروں. کنفرنٹیشن بھی رہ جائے لیکن ایک آرگیومنٹ کنورٹ نہ ہو.
صرف یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, جس بندے سے آپ نے بات کرنی ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جب آپ ان پروٹوکولس کو, ان سکلز کو فالو کرتے ہیں تو آپ میک شیور کر سکتے ہیں کہ اگر اگلے انسان کو یہ سب نہیں بھی معلوم تو آپ ان سے ایک اچھے طریقے سے اپنی بات کو کنوے کر دیں. جب آپ کنٹراسٹنگ یوز کرتے ہیں نا, اس سے آپ ری بلڈ کر رہے ہیں سیفٹی کے میجر کو. ٹھیک ہے, آپ ایک چانس ملتا ہے آپ کو دوبارہ سوچنے کا. ڈائریکٹلی کہنا, ہم اس کے دیکھیے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ پورا اتنا لمبا پروسیس ہے اور ایک کانورسیشن کے اندر میں سارے اسٹیپس فالو کرنے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی. آپ کے دماغ میں اتنے سیکنڈ, منی نینو سیکنڈز میں ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور پورا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ جب آپ اس کو پریکٹس کر کے آپ مین اسٹریم میں لے آئیں گے نا, اپنی روٹین میں لے آئیں گے, آپ کو دوسری بار سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کا آٹومیٹک رسپانس بن جائے گا, آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائے گا کہ آپ نے اسی طرح بات کرنی ہے. آپ کو سیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے. جتنا زیادہ آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے اپنی کنورسیشنز میں اتنا زیادہ یہ بہتر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. انٹروڈیوس دا ہڈن وکٹمس. جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنے ہڈن وکٹمس کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ صرف ہم نہیں اور کون کون اس کے ساتھ امپیکٹ ہوگا, اس کے ساتھ کس کس کے اوپر جو ہے امپیکٹ آئے گا. دس از ون تھنگ وی ہیو ٹو ہائی لائٹ دا ہڈن وکٹمس. ہمیں ہائی لائٹ کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ صرف آپ کی ذات اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, باقی سارے لوگ بھی ہیں, فیملی ممبرز ہیں, سوشل ورکرز ہیں, باقی پوری جو ٹیم ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے. ہم پورے جس طرح یہاں پہ ویلنگ ویز میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے آپس میں ہیں, پیشنٹس ہیں, تو ایک کی وجہ سے باقی سب پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. تو ہم لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ اپنے جو ہے نا بیہیویئر کو ان چیک رکھیں تاکہ باقی سب کو بھی اس کانسیکوینس سے نہ گزرنا پڑے, اس کے ریپیکیشن سے ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے. اور ہولڈ اپ مرر. ہولڈ اپ مرر میں آپ ان کو بار بار سوشلی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے, آپ بینگ اوور واچڈ ہیں, آپ ہمیشہ ایڈمنسٹریٹڈ ہیں, تو آپ جو بھی ایکشنز کر رہے ہیں وہ آپ کے ریاکشن ہوگا ہی ہوگا. آپ آج تو شاید بچ جائیں گے لیکن کل آپ پکڑے جائیں گے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بارے میں جو ہے نا دوبارہ سوچیں گے اور پھر سے جو ہے اس کو ریوزٹ کریں, ریکنڈل کریں, اس کو ری تھاٹ کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ہم سارے ہی واچڈ ہیں, ہم سارے ہی آنسریبل ہیں, میں بھی, آپ بھی, ایوری ون از آنسریبل ٹو اینی ون. ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ہائر اتھارٹی ہے, سب کے اوپر, سب نے ہی جواب دینا ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے چلیں گے تو آپ خود بخود ہی, اگر آپ رسپانسبل ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی سائڈ ٹریک نہیں ہوں گے. آپ کو اس چیز کا احساس رہے گا کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹی کو, اپنی جو دیے ہوئے کام کو ہے انجام دینا ہے اور ٹائم سے دینا ہے اور اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ ہمارے اینڈ پہ ان پٹ ہے, آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہم ان پٹ دے سکتے ہیں, آؤٹ پٹ کنٹرول نہیں کر سکتے.